الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حجا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، جلسے کے منتظمین قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے عظیم الشان اور خوبصورت محفل مبارک سجائی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، تعاون کیا ہے، اس میں شرکت کی ہے، اللہ ان سب کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے گھر بار کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. تقریر شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ایک دوست، ہمارے ایک دارالعلوم کے فارغ التحصیل عالم میں جنہوں نے تقریر کی ہے، کیا نام مولانا آپ؟ مفتی عبدالقیوم صاحب نے ماشاءاللہ، اس میں ایک دو باتوں کی میں تصحیح کر دوں تاکہ غلط فہمی میں لوگ نہ رہیں. مولانا نے کہا کہ میں نے سن 2002 کی اسمبلی میں استعفیٰ دے دیا تھا. استعفیٰ نہیں دیا تھا میں نے، بلکہ اسمبلی کے اندر رہ کر پھر وہاں الحمدللہ جو اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی تھی وہاں رہ کر الحمدللہ ہم نے مقابلہ کیا اس کا. استعفیٰ نہیں کیا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، بات انہوں نے صحیح کہی تھی کہ اپنے غلط آرڈیننس کو کامیاب کرانے کے لیے مشرف صاحب کی طرف سے 6 کروڑ کی آفر بھی ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے ان تمام آفروں کو ٹھکرایا اور اپنے قائد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
اسمبلی کے اندر حق کی آواز بلند کی. ایک تو تصحیح تھی. دوسری مولانا نے کہا کہ یہ جو اب مبارک ثانی کیس ہوا ہے، اس سلسلے میں ہم نے سب سے بڑا کردار ادا کیا. میرے خیال میں یہ کہنا مناسب نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ گلی کے کارکن نے جو جلوس نکالے ہیں اور جلوس کے اندر جنہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے، وہاں سے لے کر اور تمام جماعتوں کے، خواہ کسی مسلک کے ہوں، کسی عقیدے کے ہوں، خواہ وہ پارلیمنٹرین ہوں، خواہ وہ جناب بڑی بڑی گدیاں ہوں اور سجادہ نشین ہوں، ہماری اہل سنت کی بڑی بڑی تنظیمیں ہوں، ان کے تمام قائدین تک، ان کے تمام پیران کرام تک، جن جن لوگوں نے بھی اس ختم نبوت کی تحریک میں حصہ لیا ہے، وہ سب قابل مبارکباد ہے اور ان سب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. کوئی ایک آدمی کے بس کا معاملہ نہیں ہے. جب میں ایسا چیف جسٹس صاحب نے ہم کو بلایا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے بھی دلائل دیے ہیں ان کے اس فیصلے کے خلاف جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا. لیکن الحمدللہ ہمارے بڑے اکابرین وہاں موجود تھے، دیگر مسالک کے لوگ وہاں موجود تھے، جنہوں نے الحمدللہ دلائل پیش کیے. اور اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ امت مصطفیٰ کی کوششیں رنگ لائیں. عاشقان مصطفیٰ نے جو تحریک چلائی وہ رنگ لائی الحمدللہ. اور چیف جسٹس صاحب نے ہماری باتوں کو قبول کیا اور اپنے فیصلے کے اندر تصحیح کا اعلان کر دیا. ہوا یہ بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ، اور یہ سب کی کامیابی ہے. اصل کریڈٹ تو اس دن ملے گا جس دن میرے آقا قیامت کے دن سفارش کروائیں گے، شفاعت فرمائیں گے. اصل تو وہ کریڈٹ ہے. اللہ تعالیٰ وہ کریڈٹ ہمیں عطا فرمائے. یہ دنیا کے اندر تو سب چیزیں رہ جائیں گی. عزیزان ایمان، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کی عظمت بیان کر رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے، اپنے محبوب کے بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے. اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول کے بلانے کو ایسا نہ بناؤ جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اب دعا رسول کے کئی معنی علماء نے بیان کیے. ایک معنی تو یہ ہے، رسول کے بلانے کا مطلب یہ کہ رسول کو پکارنا. رسول کو تم اس طرح نہ پکارو. ایک معنی تو یہ بنے علماء نے بیان کیا، رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی کیا مطلب؟ ہم جب کسی کو آواز دیتے ہیں، ہم جب کسی کو بلاتے ہیں تو اس کا نام لے کے بلاتے ہیں. عامر صاحب ادھر آ جائیے، خالد صاحب ادھر آ جائیے، بکر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں ادھر آ جائیے. یعنی اس کا نام لے کر کسی کو بلانا ہو تو نام لے کر ہم بلاتے ہیں. یہاں اللہ اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا ہے. اگر میرے نبی کو مخاطب کرنا پڑے اور نبی کو بلانا پڑے تو نبی کو جب خطاب کرنا تو ان کا نام لے کر خطاب نہ کرنا، بلکہ پیارے ناموں کے ساتھ ان کو بلانا. یعنی مطلب یہ ہے، یا محمد کہہ کے، حضور کا نام ہے نا محمد، یا محمد کہہ کے مت بلانا، بلکہ اگر بلانا ہو تو یا رسول اللہ کہہ کے بلایا. اگر پرانا پکارنا ہوا کرے آقا کو تو یا نبی اللہ کہہ کے پکارا کرو. پکارنا ہوا کرے تو یا رحمت للعالمین کہہ کے پکارا کرو. تو یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ کہ ہم اہل سنت والجماعت کا اس سے عقیدہ ثابت ہو گیا. بعض کہتے ہیں حضور کو پکارنا نہیں چاہیے، یا کہہ کے پکارنا تو صحیح نہیں ہے، حضور کو پکارنا نہیں چاہیے. یہاں اس آیت کے اندر اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ پکارو نبی کو، لیکن نام لے کر مت پکارو، اچھے القاب کے ساتھ پکارا کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو جب بھی ہم اہل سنت والجماعت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تو سمجھ لیجیے قرآن کے آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور صرف اس آیت پر عمل نہیں ہو رہا بلکہ صحابہ کی سنت پر بھی عمل ہو رہا ہوتا ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف،
اور جب حضور مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس طرح نبی کا استقبال کیا گیا، اس شان کے ساتھ استقبال ہوا کہ مرد عورتیں اپنے اپنے گھروں پہ چڑھ گئے، بچے نوجوان گلیوں کوچوں کے اندر پھیل گئے، اور وہ جب پھیل کر استقبال کر رہے تو نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ مسلم شریف کے اندر آتا ہے ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یعنی یہ صحابہ کرام نے نبی کا استقبال یا رسول اللہ کے نعروں سے کیا۔ ہم اور آپ اپنے جلسوں کے اندر جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو سمجھ لیجیے صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو آپ نے شرک کر دیا، اس لیے کہ دور سے تو اب یہاں سے آپ پکار رہے ہیں، حضور تو روضہ شریف کے اندر ہے، حضور تو مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور دور سے پکارنا یہ تو اللہ کی شان ہے، اور آپ حضور کو دور سے پکار رہے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا۔ عجیب آدمی ہے بھئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہنا کہ دور ہے، اللہ دور کہاں ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتا ہے میں تو تمہارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اللہ اتنا قریب ہے، ہر ایک کے قریب ہے، تو جب بھی اللہ کو پکاریں گے قریب سے پکار رہے ہیں، دور سے پکارنا تو صرف محمد مصطفیٰ کی شان ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھیے نماز کے اندر جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، عربی کہنا ایھا اور یا کے ایک ہی معنی ہے، یا نبی کہیں یا ایھا النبی کہیں ایک معنی۔ نماز کے اندر آپ کہتے ہیں السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو۔ تو اگر یہ شرک ہوتا، اگر یہ ناجائز ہوتا تو نماز جو عبادت ہے اس کے اندر کیا ایسا کام رکھا جا سکتا تھا؟ یہ رکھا گیا، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں مکمل ہو سکتی، نماز کامل نہیں ہو سکتی۔ نماز اس وقت مکمل ہوگی جب نبی کو مخاطب کر کے سلام بھیجیں گے، پتہ چلا یا رسول اللہ کہنا حرام یا شرک نہیں ہے بلکہ نماز کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب، آستانہ انور شریف۔ اور یہ نعرہ تو یا رسول اللہ کا ہم اہل سنت کی ایسی پہچان ہے کہ جس جلسے میں لگتا ہے نعرہ لوگ سمجھ جاتے ہیں عاشقان مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ اور صرف یہاں نہیں، انشاءاللہ حشر کے میدان میں بھی جب یا رسول اللہ کا نعرہ ہوگا پتہ چلے گا سب عاشقان مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے۔ عربوں کا مجمع ہوگا حشر کے میدان، اولین و آخرین جمع ہوں گے، وہاں کیسے پتہ چلے گا یہ نبی کے خدام آ رہے ہیں؟ وہاں کیسے پتہ چلے گا یہ نبی کے غلام آ رہے ہیں؟ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دنیا میں بھی جب ہم نعرے لگاتے ہیں اپنے آقا، حضور روضہ شریف میں بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں، جب درود انسان پڑھتا ہے تو اس کو بھی میرے مصطفیٰ سنتے ہیں۔
کوئی انسان مدد کے لیے پکارے میرے مصطفیٰ وہیں سے مدد فرما دیتے. اسی نعت کے اندر شاعر کہتا ہے کہ میں قربان اس ادائے دستگیرے کے جان و دل سے، میں جان و دل سے حضور کی اس دستگیر پر قربان ہو جاؤں، اس حضور کی عنایت پر قربان ہو جاؤں. کس عنایت پر؟ میں قربان اس ادائے دستگیری کے دل و جان سے، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ. جب بھی غلام یا رسول اللہ کہہ کے پکارتا ہے حضور کی برود شریف سے مدد آ جاتی ہے. یہ معنی ہے. ایک تو معنی یہ ہے جو میں نے بیان کی ہے، لا تجلو دعا رسول، کہ نبی کو ایسے مت پکارو، نہ یا محمد کہہ کے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو. یہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں. یہ ایک معنی تو یہ ہے. دوسرے معنی کیا ہے اس کے جو علماء نے بیان کیا؟ علماء کہتے ہیں دوسرے معنی یہ ہے لا تجلو دعا رسول کے، کہ حضور کے کو جب تم پکارتے ہو تو حضور کے پکارنے کو ایسا مت سمجھو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کیا مطلب؟ اگر تمہیں کوئی پکارے تو تم ایک کان سنتے ہو، اس کان سے نکال دیتے. کوئی چیختا رہتا ہے ارے میں ادھر آؤ، سنتے نہیں. آج کل نوجوانوں کے اندر یہ بڑی بری عادت ہے. ماں پکار رہی ہے، باپ پکار رہا ہے، کوئی بڑا بھائی پکار رہا ہے، کوئی بڑا آدمی کہہ رہا ہے میں ادھر آؤ، سنتے نہیں، جا رہے ہیں. حالانکہ یہ ادب کے خلاف ہے. بڑے پکار ہیں تو فوراً کو جی میں حاضر ہوں، فوراً ان کا کام کرو، ان کی خدمت کرو، ثواب حاصل کرو، جنت حاصل کرو. اپنے بڑوں کی ادب کرنے سے اور بڑوں کا حکم ماننے سے اور فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے. تو ہمارا طریقہ یہ بن گیا ہے، کوئی آواز دے نہیں سنتے، اس کان سنا اس کان نکال دے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. اس آیت میں اللہ نے فرمایا لا تجلو دعا رسول، تمہیں اگر کوئی پکارتا ہے تم اس کے بات کو اس کان سنتے ہو، اس کان نکال دیتے ہو. لیکن جب میرے مصطفیٰ کی آواز آئے، جب میرے مصطفیٰ کا پیغام آئے تو اس طرح مت سنا کرو کہ اس کان سنو اس کان نکال دو، بلکہ جب حکم آ جائے تو دوڑتے جاؤ، اپنی جانیں قربان کر دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس آیت پہ عمل کر کے دکھایا صحابہ نے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے پاس ہے، رات کو غسل واجب ہو گیا، اپنی اہلیہ کے پاس ہے. سڑک کے اوپر سے حضور کا قاصد گزرتا ہے. یا رسول اللہ، حضور نے طلب کیا ہے، مسلمانوں حضور بلا رہے ہیں، فوراً پہنچو، حضور نے بلایا. حضرت حنظلہ نے سوچا حضور بلا رہے ہیں، اب میں اتنی دیر کروں، مجھ پر غسل واجب ہے، اگر نہانے جاؤں گا، نہا کے کپڑے وپڑے پہن کے جاؤں گا، دیر ہو جائے گی. اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب بلائے فوراً آ جاؤ، تو میں اتنی بھی دیر نہیں کرتا، بھلے سے مجھ پر غسل واجب کیوں نہ ہو گیا، لیکن حضور کا حکم نہیں ٹالوں گا، حضور کے حکم کے اندر دیر نہیں کروں گا. وہ دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا چلو جنگ کے اندر چلو، جہاد کے اندر چلے گئے. سارے صحابہ تیار تھے، حضور کی قیادت کے اندر جہاد کے لیے چلے گئے. وہاں جہاد کے لیے پہنچے، کافروں سے جہاد ہوا. اس جہاد کے اندر حضرت حنظلہ نے جام شہادت نوش کر دیا، دوسرے صحابہ نے بھی جام شہادت نوش کر دیا. جب جنگ ختم ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا جن جن صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ان کے جسموں کو جمع کرو، ان کے اجساد کو جمع کرو، تاکہ پھر نماز پڑھ کے پھر ان کو دفن کرے. تمام صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، سب کے اجساد کو، جسموں کو لایا جا رہا ہے، حضور کے سامنے رکھا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ حنظلہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ ہم نے تلاش کر لیا، پورے میدان کے اندر ہمارے سامنے اس نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اس کا جسم نہیں مل رہا. فرمایا جاؤ پھر دیکھو.
پھر جاتے ہیں صحابہ، دیکھا ایک جگہ حضرت حنظلہ کا جسم ہے اور جسم کے اوپر پانی کے قطرے چمک رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ پانی کہاں سے آ گیا اس لق و دق صحرا کے اندر؟ دور دور پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ابھی ہم جنگ کر کے چکے ہیں، یہاں تو خون ہی خون پڑا ہوا ہے، جان شہادت پہنچ جائے کتنے صحابہ نے، یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ اور وہ بھی حنظلہ کے اوپر لے کے آئے حضور کی خدمت میں حنظلہ کے جسم کو۔ میرے آقا نے فرمایا حضور یہ پانی کیسا نظر آ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب میرا پیغام اس تک پہنچا تھا اس پر غسل فرض ہو گیا تھا، لیکن اس نے اتنی دیر بھی نہ کی نبی کے حکم کے تعمیل کے اندر کہ غسل کرنے جائے اور پھر آئے۔ اللہ نے اس کو یہ بدلہ عطا کیا ہے کہ اس کو جنت کے اندر بلایا اور وہاں حوض کوثر سے نہلا کر پھر جائے اس کو بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ یہ سبق ہے صحابہ کا کہ نبی کے حکم پر آواز آ جائے جہاد کے لیے، چل دو جہاد کے لیے، جانے اپنے قربان کر دو۔ دیکھو اللہ کا کتنا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آج بلاوا آ رہا ہے حضور کا، غزہ کے اندر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، 40 نہیں 45,000 شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں۔ غزہ کی سرزمین خون سے رنگ گئی ہے، سارا غزہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے یہود و ہنود نے اور یہود و نصارہ نے۔ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، ملبے کے اوپر بیٹھ کر وہاں کے عاشقان مصطفیٰ جو بچ گئے ہیں وہ نمازیں ادا کر رہے ہیں ملبے پر، سر چھپانے کو ان کو جگہ نہیں ہے، اور 45,000 جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لیکن افسوس تمام سربراہان جتنے بھی اسلامی ممالک کے وہ بے غیرت بنے بیٹھے ہیں، کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ ان کی مدد کو تو پہنچ جائے۔ دن دہاڑے وہ ظلم کے پہاڑ تو روزانہ بمباری ہوتی، پورا 1 سال ہو گیا ہے، پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ پچھلے سال اکتوبر کے اندر یہ آغاز ہوا تھا، اسرائیل نے بمباری کا آغاز کیا تھا، اور اب اکتوبر سن 2024 شروع ہو گیا ہے، مسلسل 1 سال ہو گیا بمباری کرتے ہوئے، لیکن ان کی غیرت نہیں جاتی، بے غیرت ہو گئی۔ قرآن میں اللہ فرماتا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، کیا ہو گیا تم کو؟ کیوں نہیں جاتے ان کی مدد کے لیے؟ کیسے کیسے بچے فریاد کر رہے ہیں، بوڑھی مائیں فریاد کر رہی ہیں، بوڑھے لوگ فریاد کر رہے ہیں، اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے۔ یہ پیغام ہے میرے نبی کا آ رہا ہے، لیکن افسوس ایک صحابہ تھے دوڑے ہوئے چلے گئے، اتنی دیر میں نہیں کی کہ کم سے کم نہا تو لیں، غسل تو کر لیں، اور ایک ہمارا عالم سال گزر گیا ہے بے حس بنے ہوئے، کان پر جم تک نہیں رہ گئی ہے کہ اپنی بھائیوں کی مدد کرے جا کر، اور یہ سمجھ رہے کہ یہ مصیبت ان پر آ رہی ہے۔ حالانکہ اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے ہم غزہ پہ قبضہ کریں گے، پہلے فلسطین پہ قبضہ کریں گے، تو اس کے بعد آس پاس کے ملکوں پر قبضہ کرتے ہوئے پاکستان میں بھی قبضہ ہوگا، ترکی پر بھی قبضہ ہوگا، ایران میں بھی ان کا منصوبہ ہے قبضے کا، اور پھر آخر میں مکہ و مدینے پر بھی قبضہ کرنے کا منصوبہ ہے۔ جو خاتم الحرمین شریفین بنے بیٹھے ہیں وہ بھول جائیں کہ ان کے پاس کوئی نہیں آئے گا، اسرائیل ان کی مدد کرے، مدد کا نہیں، سب سے پہلے وہ ان کو مارے گا آ کر، اور ان کے حکومتوں پر، اور وہاں مدینہ منورہ کے اندر اور مکہ معظمہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اس سے پہلے کہ وہ مکے کے اندر داخل ہو، اس سے پہلے کہ وہ مسجد اقصی کو گرائے۔ مسلمان حکمرانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئیں میدان کے اندر آ کر اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں، لبنان کے مسلمانوں کی مدد کریں جو اپنے جانیں دے کر نظام اسلام کو بلند کر رہے ہیں، اسلام کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں۔ اور عزیزان من، اگر آپ غور کریں گے تو یہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں جہاد کی طرف آ رہے؟ یہ ساری سازش ہے قادیانیوں کی، قادیانیوں کو بنایا اس لیے بنایا تھا، یہود و نصارہ نے ان کو منظم اس لیے کیا، اس سے جو دعویٰ نبوت جھوٹا کروایا وہ اس لیے کروایا تھا
تاکہ مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا جذبہ ختم کیا جائے. اور میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے ان کی نشانی بیان کر دی تھی. سرکار نے فرمایا تھا کہ سَيَنْشَوْ نَشْرٌ مِّن قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقُولُونَ لَا جِهَادَ وَلَا رِبَاطَ أُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. آپ نے اشارہ کر کے بتایا کیا نگاہ نبوت کے قربان جاؤ. مدینہ منورہ کی مشرق کی جانب قادیان ہے. حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس مشرق کی جانب سے ایک گروہ پیدا ہوگا، وہ جہنم کا ایندھن ہوگا، جہنم کے اندر جائے گا. حضور کیا نشانی ہوگی؟ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ جہنم والا ہے جس کے متعلق حضور نے پیشین گوئی کہہ دی؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ یہ نعرہ لگائے گا کہ اب اسلام میں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاد ختم ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے جو نشانے بیان کی، مرزا غلام قادیانی نے وہی نعرہ لگایا، وہی نعرہ لگایا. اس کا یہ شعر مشہور ہے کہ دوستو چھوڑ دو اب جہاد کا خیال، حرام ہے دین کے لیے لڑنا اور قتال. اب دین کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں. اب ہندوستان حملہ کرے 65 کی جنگ ہو، 65 کی جنگ نہیں کرنی چاہیے. بہت غمزدہ تھے وہ جب 65 کی جنگ میں اللہ نے فتح عطا فرمائی. تاریخ اٹھا کر دیکھیے کتنا ان کو صدمہ ہو رہا تھا قادیانیوں کو. 70-71 کے اندر ہمارے ہاتھ سے ہمارا آدھا بازو کٹوا دیا انہی قادیانیوں نے. مشرق پاکستان ہم سے جدا ہوا انہی قادیانیوں کے سازش. میرے قائد علامہ شاہ حمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے مجیب سے بات کرنے کے لیے. مجیب تو کہا تھا کہ آخر تم کیوں توڑنا چاہتے ہو؟ نے کہا میں نہیں توڑ رہا، یہ تمہارے ملک کے اندر ایک قادیانی وزیر ہے، اس نے پالیسیاں بنائی ہیں جس کی وجہ سے نفرتیں پیدا کی اس نے، اور آج وہ توڑ رہا ہے. اس ملک کو میں نہیں توڑ رہا. آج بھی عزیزان من اگر آپ غور کریں تو یہ جو بلوچستان کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے، یہ جو KP کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے، یہ ساری صورتحال کے پیچھے قادیانی ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں کہ ملک کو تہس نہس کیا جائے اور ملک کے اندر خلفشار اور انتشار پیدا کیا جائے. ہم کہہ کے تھک گئے کہ بھائی جو عام عہدوں پر بیٹھے ہوئے قادیانی ان کو برطرف کرو. جب تک کہ عام عہدوں پر بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھ کر سازشیں کریں گے، اسلام کے خلاف بھی سازش کریں گے، پاکستان کے خلاف بھی سازش کریں گے. یہ کوئی معمولی سازش ہوئی تھی کہ چیف جسٹس جناب ایک معمولی کیس ہے، مبارک ثانی کیس، صرف اتنا پوچھا گیا تھا اس سے کہ صاحب ضمانت اس کی کریں یا نہ کریں. 2 لفظوں کے اندر لکھ دیتا کہ ضمانت ہو جائے، معاملہ ختم تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. 10-15 صفحے کا پورا فیصلہ لکھتا ہے جس کے اندر پورے 100 سال کی جو کابرین کی محنت ہے اس پر پانی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور قادیانی کو سپورٹ کرنے کی اس میں کوشش کرتا ہے کہ ان کو یہ بھی رعایت دو، ان کو یہ بھی رعایت دو، ان کو یہ. ارے بھائی انہوں نے رعایت مانگی نہیں ہے، کیس ہی نہیں ہے یہ رعایت کا. وہ تو ضمانت مانگ رہے، ضمانت دے دیجیے. آپ اندازہ کریں، یہ بات ہم نے اٹھائی. میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کو، جب انہوں نے ہمیں بلایا، میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کیا مصیبت پڑی تھی آپ کو؟ ایک معمولی مسئلہ تھا ضمانت کا، آپ ضمانت لے لیتے. کیا آپ نے جو اتنی ساری چیزیں لکھی ہیں ساری کی ساری، یہ آپ کے فیصلے کے اندر صرف 42 والا پیراگراف غلط نہیں بلکہ بہت سے فیصلے اس کے اندر پیراگراف ہیں جو سب اسلام کے خلاف ہیں، دین کے خلاف ہیں، حتیٰ کہ آپ کے آئین کے بھی خلاف ہیں. آپ کو وہ تمام کے تمام پیراگراف جو ہے وہ نکالنے پڑیں گے. سارے عاشقان مصطفیٰ پریشان ہیں. پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ قادیانوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو اس لیے بلایا، آپ ہماری رہبری کریں، ہمیں بتائیں. الحمدللہ صرف میں نے نہیں، بڑے بڑے اکابرین وہاں موجود تھے. انہوں نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک پیراگراف کے اندر ان کو بتایا کہ کیا کیا چیزیں آپ کی خامی ہیں. اللہ کا شکر الحمدللہ انہوں نے اس وقت بھی فیصلہ کیا. فیصلہ مختصر سنایا تھا لیکن پھر تشویش بڑھ گئی. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ چند دنوں میں تفصیلی فیصلہ لاؤں گا، لیکن فیصلہ نہیں آ رہا تھا. ہم نے پھر جناب ختم نبوت کانفرنس شروع کر دی. ابھی میں ذکر کر رہا تھا صاحبزادہ سید علی حیدر حسنی صاحب سے، ان کے جو بڑے ہیں پیر منور احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ علیہ، ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. جب بھی وہ ہمیں بلاتے ہیں اپنے پروگراموں میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں ان کو اپنے کسی پروگرام میں بلاتا ہوں تو وہ تمام کام چھوڑ کر تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے پروگراموں کے اندر. بڑی محبت کرتے ہیں. اصل میں یہی محبتیں ہیں جو آستانوں سے ملتی ہیں اور درگاہوں سے ملتی ہیں. لیکن افسوس یہ آج تو بعض لوگ ایسے ہو گئے جو آستانوں کے درمیان بھی نفرتیں پیدا کرتے ہیں. بس پیر ہے تو ہمارا ہی اور کوئی پیر ہی نہیں ہے، تنظیم ہے تو ہماری ہے کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. یہ نہیں سکھاتے آستانے
آستانے یہ سکھاتے ہیں، جتنے بھی آستانے ہیں اس سب کے پیرانے کرام بہتر ہیں، سب اچھے ہیں سارے، یہ سکھانا چاہیے۔ لیکن نہیں، ہماری تنظیم اہل سنت کی انتشار پیدا کر رہی ہے، اختلاف پیدا کر رہی ہے اہل سنت کے درمیان، فلاں پیر ہمارا بس پیر اچھا ہے، باقی کوئی پیر اچھا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، سب پیر اچھے ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جہاں جہاں مسلک کی خدمت ہو رہی ہے وہ سب اچھے، جو تنظیم اسلام میں کام کر رہی ہے وہ سب اچھی۔ تو اب یہ دیکھیے ماشاءاللہ حضرت پیر منور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میں وہاں بھی گیا تھا، یورپ کے اندر بھی میں نے وہاں بھی ان کا کام دیکھا، وہاں بھی بڑا کام ہے الحمدللہ، اور پاکستان میں تو الحمدللہ ان کے اکابرین کا بڑا کام ہے، خود ان کا بھی کام ہے الحمدللہ۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا میں کہ الحمدللہ وہاں تمام لوگ موجود تھے الحمدللہ، اور ان لوگوں نے الحمدللہ جو بات کہی، تو پھر ہم نے الحمدللہ آل پارٹیز کانفرنس شروع کر دی۔ پیر صاحب قبلہ نے بھی فوراً بلایا، انہوں نے بھی جب تشریح فرما تھے، میں نے اپنی آل پارٹیز کانفرنس کی ان کو دعوت دی، ان کا میں تو جا رہا ہوں اور آپ کی کانفرنس دوسرے دن ہوگی، ایک دن پہلے کی میری سیٹ ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ میں نے کہا دعا کریں، انہوں نے دعا کی، الحمدللہ ہماری آل پارٹیز کانفرنس بڑی کامیاب رہی الحمدللہ۔ جتنے پارلیمنٹرین تھے حزب اختلاف میں ہوں حزب اقتدار میں ہوں ان کو بھی میں نے بلایا، اس کے بعد جتنی بڑی بڑی گدیاں تھیں گولڈن شریف وغیرہ اس کے سجادگان موجود تھے، جتنی تنظیمیں تھیں خواہ کسی مسلک کی ہو، مذہبی تنظیمیں سیاسی تنظیموں کے سربراہ بھی وہاں موجود تھے، اور سب نے چیف جسٹس صاحب کو وہاں کہا کہ صاحب ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں تفصیلی فیصلے کا، اگر تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور آپ نے پھر کوئی قادیانیوں کے حق میں کوئی بات کی پھر ہم میدان کے اندر آئیں گے اور پھر انشاءاللہ احتجاجی تحریک شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ پرسوں انہوں نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جس میں فروری کے اندر جو میں نے فیصلہ کیا تھا، میں نے جولائی میں جو فیصلے کیے تھے، وہ سارے فیصلے میں کل عدم قرار دیتا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت، کوئی حدیث نہ ہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عزیزان من، یہ بہت بڑی کامیابی، اور یہ الحمدللہ تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ عالمی دباؤ پڑ رہا، عالمی دباؤ تھا، ورلڈ بینک کا دباؤ تھا، IMF کا دباؤ تھا، امریکہ کا دباؤ تھا کہ تم ہمارے آدمی قادیانیوں کو کوئی رعایت نہیں دے رہو، اس فیصلہ جو تفصیلی آ رہا ہے اس میں کوئی گڑبڑ کرو۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی عاشقان مصطفیٰ کی، جن لوگوں نے تحریک چلائی تھی ان کی کوششوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت مل گئی ہے، حضور کی بارگاہ میں قبولیت مل گئی ہے۔ الحمدللہ فیصلہ حق میں آ گیا ہے، اور ختم نبوت کا پرچم بلند ہو گیا الحمدللہ، اور یہ انشاءاللہ پرچم قیامت تک بلند رہے گا۔ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں آیا جو پاکستان کے اندر ختم نبوت کے قانون کے اندر کوئی ترمیم کر سکے۔ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کوشش کی ہے، اور 10 مرتبہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کوئی مائی کا لال اس ختم نبوت کے قانون کے اندر، ناموس مصطفیٰ کے قانون کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ یہ قانون قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا ہے، سو نہیں جانا ہے۔ جب بھی کوئی اس قسم کی سازش ہو، جب بھی اس قسم کی سازش ہو، آنا ہے میدان کے اندر، آنا ہے، ہماری جدوجہد کرنی ہے، تو انشاءاللہ بول بالا ہوگا، نظام مصطفیٰ کا کھڑے رہیے۔